جی تو چوتھا عنوان ہمارے پاس ہے کفارہ. تو کفارہ کے احکام و مسائل. پہلا عنوان ہمارے پاس یہاں پر تھا کفارہ کیوں واجب ہوتا ہے. یہ ہم نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا آدھا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر تو یعنی جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا. اور نمبر دو، کفارہ کے طور پر کیا واجب ہوتا ہے. یہ ہم نے بتا دیا کفارہ کے طور پر 60 روزے واجب ہوں گے. اگر 60 روزے کی ہمت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا. اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے تو 60 آدمیوں کو صدقہ فطر کی رقم دینا یا اس کے برابر اجناس ادا کرنا، اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا. اور نمبر تیسرا عنوان ہے کفارہ کس کس صورت میں واجب ہوتا ہے. ہمارا اس میں کفارہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھانا کھا لے یا پانی پی لے یا بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کر لے تو اس صورت میں یہ کفارہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کا جو کہ انسان طبعاً کھاتا ہے جیسے کھانا پینا، یا عادتاً کھاتا ہے جیسے چھال یا پان وغیرہ، تو ان سب کے کھانے سے اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا. آ، اور اس کفارے میں مذکورہ بالا تینوں چیزیں یعنی 60 روزے رکھے یا 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے یا جو ہے 60 آدمیوں کو صدقہ فطر کے برابر رقم ادا کرے. تو یہ تین عنوان ہو گئے. چوتھا عنوان آج کا یہ ہے کفارے میں رقم دینا ٹھیک ہے یا نہیں. تو لہذا اگر کفارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر نوجوان آدمی ہے تو اس کے لیے تو کفارے میں روزے رکھنا ہی ضروری ہے. کفارے کے بدلے وہ رقم نہیں دے سکتا. البتہ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے تو وہ روزے رکھنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کھانا بھی کھلا سکتا ہے اور اسی طرح 60 آدمیوں کو رقم بھی دے سکتا ہے. البتہ اس کے اندر یہ اتنی بات یاد رکھے کہ ایک دن میں ایک دن کا ہی کفارہ ادا کیا جائے گا یا ایک دن میں 60 الگ الگ افراد کو کفارہ ادا کیا جائے. یہ اگلا ہمارے پاس عنوان ہے کفارے کی ادائیگی کا طریقہ. کفارے کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ایک ہی دن میں 60 الگ الگ آدمیوں کو کفارہ ادا کیا جائے، یعنی 60 الگ الگ مسکین ہیں ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یعنی صبح سحری بھی کروا دی اور افطاری بھی کروا دی 60 مسکینوں کو. جن مسکینوں کو صبح سحری کروائی ہے تو انہی مسکینوں کو شام کو افطاری کروانا ضروری ہے. اور اگر کسی نے صبح سحری 60 مسکینوں کو کروائی لیکن شام کو جو 60 مسکین ہیں وہ الگ تھے، دوسرے تھے، مثلا ایک محلے میں اس نے افطاری کروا دی اور سحری دوسرے محلے میں کروائی، یا ایک مسجد میں افطاری کا انتظام کر دیا اور اگلے دن دوسری مسجد میں انتظام کیا، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ کفارے میں جن مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہے انہی مسکینوں کو دوسرے وقت کا کھانا کھلانا یہ لازم اور ضروری ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کفارے میں کھانا نہیں کھلا رہا بلکہ پیسے دے رہا ہے، تب بھی پیسے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی کو صرف ایک دن کے پیسے دے سکتا ہے. مثلا 2 وقت کے کھانا 500 روپے کا آتا ہے تو ایک آدمی کو 500 روپے ادا کر دے. یا ایک وقت کا کھانا کی یعنی صدقہ فطر دینا چاہ رہا ہے تو 300 روپے صدقہ فطر کے بنتے ہیں تو ایک آدمی کو یہ 300 روپے ادا کر دے. لیکن اگر اس نے ایک ہی آدمی کو 10 دن کے پیسے دے دیے یا 60 دن کے پیسے دے دیے تو 60 کفارے ادا نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی کفارہ ادا ہوگا، کیونکہ بندہ ایک ہے. کفارے کا مقصد یہ ہے کہ 60 الگ الگ مسکینوں کی ضرورت پوری کی جائے، لیکن یہاں تو اس نے ایک ہی مسکین کی ضرورت پوری کی ہے تو لہٰذا ایک دن کے اندر اگر اس نے کفارہ ادا کر دیا تو ایک ہی کفارہ ادا ہوگا، 60 کفارے ادا نہیں ہوں گے. البتہ اگر ایک ہی دن میں ادا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے 60 مسکین ہونا ضروری ہے. 60 الگ الگ مسکینوں کو جمع کرے تو ان کو کفارہ کی رقم ادا کر دے. اور اگر ایک ہی آدمی کو دینا چاہ رہا ہے کفارہ تو 60 دن تک دینا ضروری ہے، یعنی آج ایک دن کا دے دیا، اگلے دن 2 دن کا دے دیا، اگلے دن تیسرے دن کا دیا، یعنی اکٹھا ایک کو نہیں دے سکتا بلکہ اکٹھا 60 الگ الگ کو دے سکتا ہے. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے. عام طور پر لوگ
ایک ہی دن سارے ایک کفارے کی رقم ایک ہی شخص کو دے دیتے ہیں. مثلا ایک آدمی غریب ہے اور تو سارے روزے کے کفارے کے جتنے بھی پیسے وہ اسے ایک دن میں ہی دے دیتے ہیں. تو اس طرح کفارہ صرف ایک دن کا ادا ہوتا ہے، تو ایک سے زائد بقیہ جو دن ہے ان کا کفارہ اس کے ذمہ واجب رہے گا. یہ تو کفارے کی ادائیگی کا طریقہ تھا. اب چھٹا ہے کفارے میں صرف توبہ کرنا کافی ہے یا نہیں. تو چونکہ کفارہ ایک اس نے اللہ کے حکم کو پامال کیا ہے، اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر توڑا ہے، تو اس کی سزا کے طور پر کفارہ واجب ہوگا. تو لہذا اس میں توبہ کرنا کافی نہیں ہے، توبہ بھی کرنی چاہیے. اور توبہ کی تکمیل تب ہوگی جب یہ مکمل کفارہ ادا کرے گا. گویا کہ روزہ توڑنے کا کفارہ دو سے گناہ جو ہوا ہے اس گناہ کی معافی دو چیزوں سے ہوگی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کی جائے اپنے گناہ کی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کفارہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ 60 روزے رکھے. اگر 60 روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر رقم ادا کرے. لہذا کفارے کے طور پر توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ کفارے میں روزے رکھنا اور کھانا کھلانا اور صدقہ فطر کے برابر رقم ادا کرنا 60 افراد کو دینا ضروری ہے. 7واں عنوان ہمارے پاس ہے کفارہ میں تاخیر کرنا کیسا ہے. تاخیر بھی کوئی بھی عبادت ہے، اس کو اگر ذمے پر لازم ہو جائے تو اسے مؤخر کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. مثلا اگر قرآن پاک کا سجدہ تلاوت ہے اس کے اوپر واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، تو اس سے چاہیے کہ فوری طور پر سجدہ کر لے. نماز کا وقت ہو گیا تو فوری طور پر نماز کو ادا کر لے، یا حج فرض ہو گیا تو فوری طور پر حج ادا کرے. یعنی جو بھی عبادت ہے جب لازم ہو جائے تو اس کے اوپر اسے چاہیے کہ فوری طور پر اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، کہ ممکن ہے بعد میں موقع نہ ملے، یا بعد میں توفیق نہ ملے، یا بعد میں اسباب نہ ہو کہ وہ ادا نہ کیے جا سکیں. لہذا جب کفارہ اس نے روزہ توڑ دیا اور روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ اس کے اوپر لازم ہوا، تو پہلی غلطی تو اس نے حقوق اللہ کو پامال کیا، یعنی اللہ کا حکم توڑا ہے جان بوجھ کر، تو وہ غلطی کی ہے. اور لہذا اس غلطی کی تلافی جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی کم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے تو اب بندہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں 1 مہینے بعد مناؤں گا، 2 مہینے بعد مناؤں گا، یہ بے وقوفی ہے. بلکہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے، اور جو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوا ہے اس کو ادا کرنے کی یعنی کہ اس کو ادا کرنے کا انتظام اسے کرنا چاہیے. البتہ اگر کسی وجہ سے وہ فوری طور پر روزے نہیں رکھ سکتا، مثلا دوران سفر حالت سفر میں اس نے روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، یا جو گھر پہ تھا تو اس نے روزہ توڑ دیا، اور روزہ توڑنے کے فوراً بعد وہ سفر کے اندر چلا گیا، یا کسی اور کام میں اہم کام کے اندر، مثلا حج عمرے کا سفر اس کو درپیش تھا، یا کسی دوسری جگہ چلا گیا، یا سخت بیمار ہو گیا، اب اسے ٹائم نہیں ملا روزہ کفارہ ادا کرنے کا. تو اب اس ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے کو مؤخر کر دے. ٹھیک ہے، ورنہ عام حالت میں روزے میں کفارے میں تاخیر کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے، بلکہ فوری طور پر کفارہ ادا کرنا چاہیے. 8واں عنوان ہمارے پاس ہے کفارے کی رقم غیر مسلم کو دینا. جیسا کہ فدیے کی بحث میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر مالی عبادت فرض ہو یا مالی عبادت ہمارے اوپر واجب ہو، وہ غیر مسلم کو دینا یہ جائز نہیں ہے. اس کے مصارف وہی ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی لوگوں کو ہم کفارہ دے سکتے، کفاری کی رقم دے سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں کفارے کی رقم بھی نہیں دے سکتے. کیونکہ کفار کو غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لہذا کفارہ بھی یہ انہیں نہیں دیا جا سکتا، بلکہ کفارہ مسلمان، غریب اور مستحق کو دینا ضروری ہے. اگلا عنوان ہمارے پاس ہے کفارہ ایک شخص کو دینا ٹھیک ہے یا نہیں. جیسا کہ گزشتہ فدیہ کی بیس میں یہ بات آ گئی کہ فدیہ جب واجب ہوگا، فدیہ تو انسان روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے اوپر فدیہ لازم ہوتا ہے. تو اس لیے البتہ اس لیے چونکہ وہ عذر کی وجہ سے واجب ہوا ہے،
تو عذر کی وجہ سے واجب ہونے کی وجہ سے ایک ہی آدمی کو اگر کوئی شخص سارے کے سارے فدیہ کی رقم ادا کر دے تو یہ ایک آدمی کو دینا جائز ہے۔ لیکن کفارہ یہ عذر کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو تعدی اور گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر لازم ہوا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا حق پامال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت جان بوجھ کر اس نے عبادت کو توڑا ہے، تو لہذا اس کے بدلے میں اس کے اوپر کفارہ بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے۔ اس لیے کفارے کے اندر کی ادائیگی میں بھی سختی رکھی گئی ہے، لہذا ایک آدمی کو کفارہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک آدمی کو کفارہ دے دیا تو وہ ایک ہی دن کا کفارہ ادا ہوگا، البتہ اگر ایک ہی آدمی کو کفارہ دینا چاہتا ہے تو 60 دنوں تک الگ الگ کفارہ دینا چاہیے، یعنی ایک دن آج ایک دن کا دے دیا، دوسرے دن کا دے دیا، پھر تیسرے دن کا دیا، ایک ہی آدمی کو اکٹھے کفارہ دینا صحیح نہیں ہے، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفارے کے لیے 60 مسکینوں کی ضرورت پوری کرنا ہے، حاجت پوری کرنا ہے۔ اب یہاں 60 مسکینوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی بلکہ ایک ہی مسکین کی ضرورت پوری ہوئی ہے، لہذا اس صورت میں ایک ہی دن کا کفارہ ادا ہوگا، 60 دنوں کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے کفارہ کی رقم ایک شخص کو دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ 60 الگ الگ مسکینوں کو دینا ضروری ہے۔ ہمارے پاس اگلا عنوان ہے کفارے کی رقم مسجد و مدارس کی ضروریات میں دینا، اور اسی طرح اس سے اگلا عنوان ہمارے پاس ہے کفارے کی رقم رفاہی و فلاحی تنظیموں کو دینا۔ یہ کیسا ہے؟ کیونکہ کفارے کی جو رقم ہے اس کا مصرف وہی ہے جو کہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ مسجد میں نہیں دے سکتے، تعمیر مسجد کے لیے نہیں دے سکتے، اور اسی طرح کوئی بھی رفاہی خدمات کی تعمیر و ترقی کے لیے نہیں دے سکتے، اسی طرح کفارے کی جو رقم ہے یہ بھی ہم مسجد میں بھی نہیں دے سکتے، مدرسوں کی تعمیر کے لیے بھی نہیں دے سکتے، اور البتہ جو ایسے مدارس جن میں غریب اور مستحق بچے پڑھتے ہیں اور وہ مدرسہ ان غریبوں کی کفالت کرتا ہے اور غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، ایسے مدارس میں کفارے کی رقم دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں وہ تعمیر میں نہیں لگاتے بلکہ وہ غریبوں کی کفالت کرنے کے لیے وہ رقم استعمال ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے وہ رقم استعمال ہوتی ہے، تو لہذا مدارس میں زکوٰۃ یہ کفارے کی رقم دے سکتے ہیں۔ لیکن کفارے کی رقم اگر کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے تعمیر کے لیے نہیں دیں گے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں دے سکتے، اسی طرح رفاہی و فلاحی تنظیمیں ہیں ان کی تعمیر کے لیے نہیں دے سکتے، البتہ ایسی تنظیمیں جو کہ واقعی طور پر غریب اور مستحق لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتی ہیں تو ان کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بلکہ وہ تنظیمیں اجتماعی طور پر کام کرواتی ہیں، تو اسی صورت میں کفارے کی جو رقم ہے اس میں سختی ہے، 60 الگ الگ مسکینوں کو دینا ہے، جبکہ رفاہی اور فلاحی تنظیمیں ہیں وہ یا تو ایک ہی افراد کے لیے ساری ضروریات کا انتظام کر لیتی ہیں، یا جو دو تین افراد کے لیے کر لیتی ہیں، یا کوئی ایسا اجتماعی کام کر دیتی ہیں، مثلا گھر بنوا کے دے دیے یا پانی کا انتظام بورنگ کروا کے دے دی، اس قسم کے کام کرتی ہیں، تو غریبوں کو 60 الگ الگ غریبوں کو راشن کی فراہمی یا صدقہ فطر کی فراہمی کا کام وہ لوگ نہیں کرتے، اس لیے ایسے تنظیموں کو، ایسے این جی او وغیرہ کو کفارے کی رقم دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ کفارے کی رقم خود اپنی نگرانی میں یا کسی دیندار عالم کی نگرانی میں ادا کرنی چاہیے۔ اگلا عنوان ہمارے پاس ہے کفارہ کے طور پر اجتماعی کھانا یا افطاری کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ تو دراصل کفارے میں اگر آپ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تو آپ نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب 60 مسکینوں کو جو آپ کھانا کھلائیں گے یہ آپ نے صبح بھی کھلانا ہے اور شام کو بھی کھلانا ہے، 2 وقت کا کھانا کھلانا آپ کے ذمے لازم اور ضروری ہے، اس لیے اگر آپ اجتماعی کھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو اور 60 کے 60 لوگ جو مستحق ہیں تو آپ ان کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کریں گے، شام اگر آپ نے آج کا دوپہر کا کھانے کا انتظام کیا ہے تو اگلے دن آپ دوبارہ دوپہر کے کھانے کا انتظام کر دیں، یا اگر آج آپ نے صبح ناشتے کا انتظام کیا ہے تو شام کے کھانے کا انتظام بھی آپ کر دیں،
یعنی 2 وقت کے کھانے کا انتظام آپ نے کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ افطاری کروانا چاہتے ہیں تو افطاری میں جن لوگوں کو آج آپ نے افطاری کروائی ہے، کل آپ دوبارہ انہیں افطاری کروائیں گے، یعنی 60 آدمی ایسے ہوں جنہیں آپ نے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اگر آپ نے ایک وقت کے مثلا ایک مسجد کے اندر یا ایک اجتماعی افطاری رکھ لی، اس میں تقریباً 200 افراد کھا کر چلے گئے، تو یہ آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس سے آپ کا تقریباً ایک ہی کفارہ، یعنی یہ آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھلایا۔ تو اس لیے کفارے کے اندر چونکہ سختی ہے، تو سختی کے مد نظر یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ فدیہ اگر آپ نے واجب تھا آپ کے اوپر، 30 روزوں کا فدیہ واجب تھا، تو آپ نے 60 افراد کو فدیہ کی رقم سے اجتماعی کھانا کھلا دیا، تو وہ فدیہ کا کھانا وہ جائز ہو جائے گا، لیکن کفارے کا کھانا یہ اجتماعی طور پر اگر آپ نے ایک ہفتہ کا کھلایا تو یہ کفارہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اگلا عنوان ہمارے پاس ہے، اگر ایک سے زیادہ روزے توڑے تو کتنے کفارے لازم ہوں گے؟ یعنی اگر کسی آدمی نے 2 روزے توڑ دیے تو اب کفارے کتنے لازم ہوں گے؟ کیا وہ 60 روزے رکھ لینا اس کے لیے کافی ہے، یا 2 روزے کی وجہ سے 120 روزے رکھے گا مسلسل؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس آدمی نے روزہ توڑا ہے وہ روزہ کس طرح توڑا ہے، یعنی اس نے کھانے پینے سے توڑا ہے، یا روزہ آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کر لیا، یعنی ہم بستری کرنے کی وجہ سے توڑا ہے۔ تو اگر اس آدمی نے روزہ کھانے پینے سے توڑا ہے، تو چاہے وہ ایک رمضان کے روزے ہوں یا 2-3 رمضانوں کے روزے، مثلا اس رمضان کا روزہ ایک آدمی نے کھانے پینے سے توڑ دیا، اور گزشتہ سال بھی اس نے 1-2 روزے توڑ دیے تھے، اور اسی طرح اللہ نہ کرے آئندہ سال بھی اس سے کوئی 1-2 روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے وہ توڑ دیتا ہے، اس طرح 2-3 روزے پچھلے سال کے ہو گئے، 1-2 روزے اس مہینے کے ہو گئے، اور تو اس طرح گویا کہ 2 رمضانوں کے روزے اس نے جان بوجھ کے توڑے ہیں، لیکن تینوں چاروں روزے اس نے کھانے پینے سے توڑے ہیں، ہم بستری سے جماع کے ذریعے سے نہیں توڑے۔ لہذا ایسی صورت میں اب ان اس نے اگر 4 روزے توڑے تھے یا 5 توڑے تھے، تو اور ابھی تک اس نے کفارہ ادا نہیں کیا، تو ان 4-5 روزوں کا ایک ہی کفارہ ادا کرنا کافی ہے۔ 5 روزوں کی وجہ سے الگ الگ کفارے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ہی کفارہ ادا کرنے سے پانچوں روزے توڑنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے مثلا پچھلے سال آ، آپس میں میاں بیوی سے ہم بستری ہو گئی، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اور اسی طرح اس رمضان میں بھی ایسا ہوا کہ آپس میں میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، اب یہ جو 2 مہینے کے 2 روزے ہو گئے، ایک پچھلے سال رمضان کے، ایک اس سال رمضان کے، تو اب یہ کھانے پینے سے نہیں توڑے، بلکہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے انہوں نے روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے، تو لہذا پچھلے سال کا الگ کفارہ کرنا ہوگا، اور اس سال کا الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی پچھلے سال کے 60 روزے بھی رکھنا ہوں گے، اور اس سال کے 60 روزے بھی رکھنا ہوں گے، اور اگر کھانا کھلا رہا ہے تو پچھلے سال کی کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا، اور اسی طرح اس سال کے بھی 60 افراد کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا، یعنی 120 افراد کو کھانا کھلانا اس کے اوپر لازم ہے، یعنی 2 کفارے ادا کرے گا۔ یعنی یہ بات ہوگی اگر کسی کے ذمے ایک سے زائد کفارے ہوں، تو دیکھا جائے گا کہ اس نے کفارہ کے اس کے اوپر واجب کس طرح ہوا تھا۔ اگر واجب ہوا تھا روزہ توڑنے کی وجہ سے، روزہ اس نے توڑا ہم بستری کی وجہ سے، تو ہر رمضان کا ایک کفارہ ہوگا، جتنے رمضانوں کے روزے توڑے اتنے کفارے اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے، مثلا 2 رمضانوں کے 2 کفارے، 3 رمضانوں کے 3 کفارے واجب ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے روزہ کھانے پینے سے توڑا ہے، تو جتنے بھی روزے اس نے توڑے، چاہے 1 رمضان کے توڑے ہوں، چاہے 2 رمضان کے توڑے ہوں، چاہے 3 رمضان کے توڑے ہوں، اور اس نے کفارہ ابھی تک ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں ایک مرتبہ کفارہ ادا کرنا سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ البتہ اگر اس نے ایسا کیا کہ پچھلے سال کے روزہ پچھلے سال کا ایک روزہ توڑ دیا کھانے پینے کی وجہ سے، اور اس نے پھر پورے سال کے درمیان میں کفارہ بھی ادا کر دیا،
اب اس سال اس نے رمضان میں دوبارہ کوئی روزہ توڑ دیا، تو اب اس روزے کو کا کفارہ دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو پچھلے دفعہ کفارہ ادا کیا ہے وہ بھی وہی کافی ہو جائے، نہیں، وہ تو آپ پچھلے روزے کا تھا، ابھی آپ نے نیا روزہ توڑا ہے تو نئے روزے توڑنے کا کفارہ بھی آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اگلا عنوان ہمارے پاس ہے، نوجوان آدمی کفارہ کے طور پر کھانا کھلا سکتا ہے، یعنی کیا کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو بھائی نوجوان آدمی جو کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، روزے کے علاوہ وہ کھانا نہیں کھلا سکتا، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ روزہ رکھنے سے عاجز آ جائے تو پھر ایسی صورت میں کھانا بھی کھلا سکتا ہے اور صدقہ فطر کی رقم بھی ادا کر سکتا ہے، ورنہ عام حالت میں یہ نوجوان آدمی کے لیے روزہ کفار روزے کے علاوہ کفارہ دینا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی نوجوان آدمی تھا، وہ اسے شوگر کی بیماری لاحق ہو گئی، یا کوئی ایسی سخت بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ روزے کے علاوہ کوئی دوسرے طریقے سے کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اگلا عنوان ہمارے پاس ہے، کفارہ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جو یعنی کفارہ جو رشتہ دار غریب ہیں اور مستحق ہیں انہیں آپ کفارہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے کفارہ دینے میں بات بیان کر دی کہ 60 الگ الگ افراد ہوں یا ایک ہی فرد ہو، ان کو 60 دنوں تک دیا جائے۔ لہذا اگر آپ کے 60 رشتہ داروں کو الگ الگ کفارہ دے، لیکن اگر ان کے 60 رشتہ دار نہیں ہیں اور وہ ایک دن میں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ یعنی جتنے رشتہ یعنی اگر وہ رشتہ داروں کو کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا جتنے رشتہ دار ہیں اتنے دن، 60 دنوں کے اندر اندر وہ کفارہ پورا کرے۔ اگر کسی رشتہ دار کو ایک دن میں ساری رقم دے دیتا ہے کفارہ کی، تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، رشتہ داروں کو کفارہ دے سکتے ہیں۔ مثلا اس کے 10 رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کو ایک دن کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی 10 دن کا آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور پھر اگلے دن دوبارہ 10 کو ادا کر دیں۔ اس طرح کا روزانہ ایک کفارہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سے زائد کفارہ اس صورت میں ادا ہوگا کہ جب کفارہ لینے والے بھی الگ الگ ہوں۔ اگر ایک ہی آدمی ہو پھر آپ کا کفارہ ایک دن کا ادا ہوگا، ایک سے زائد دن کا ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 60 دنوں میں وہ کفارے ادا کیے جائیں۔ یہ الحمدللہ ہماری دوسری نشست کے 15 عنوانات تھے، تو یہ بھی ہماری نشست الحمدللہ بھی پوری ہو گئی۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے تو وہ فوری طور پر پوچھ سکتا ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ بھی ہم سے اپنا سوال شیئر کر لے۔ جی کسی کو کوئی سوال ہے تو اپنا وہ سوال بیان کر سکتا ہے۔ حضرت یہ نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے؟ نفل جو نماز ہے اجتماعی طور پر نہیں ہو سکتی۔ مثلا جیسے مسجد ہے نا، جی مسجد کے اندر آپ جو ہے اجتماعی طور پر کروا رہے ہیں، اس طرح تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک دو بندے ہی ہیں، آپ نے کہا یار 2 بندے ہیں گھر کے اندر یا 1-2 بندے ہیں تو جماعت کراتے ہیں، 1-2 بندوں کے لیے کروانا جائز ہے، باقی مستقل طور پر اہتمام کے ساتھ نفل کی جماعت کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور نفل نماز میں ایک تو امامت کرا رہا ہے اور 2 پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک نابالغ کھڑا ہو ایک بالغ ہو، تو پیچھے کھڑے ہو ہاں، سکتے ہیں پھر؟ نفل نماز جو ہے تقریباً 3 افراد سے زائد، اگر یعنی 3 افراد تک ہوں نفل نماز میں تب جماعت کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صحیح 3 افراد سے زائد کی جو جماعت ہوگی وہ مکروہ تحریمی ہوگی۔
لہذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگر وہ بچہ ہو تو بچہ تو پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی 3 افراد سے زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی، اگر کسی کو کوئی سوال درپیش، ابھی ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے، میٹنگ ختم ہونے والی ہے، یہ ابھی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے جس ساتھی کو بھی سوال پوچھنا ہے جلدی پوچھ لیں۔ یہ ہمارے جو یہاں ہمارے سامنے افراد بیٹھے ہیں، یہ تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ ٹائم پورا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ 2 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں۔ پہلی نشست فدیے کے بارے میں تھی، اور دوسری کفارے کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ بقیہ سر ایک دو سوال یہ ہے نشست۔ کہ جی جی، جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اس میں تو ہمارے دکان میں جو مال ہے اس کی قیمت فروخت سے نکالیں گے یا قیمت سے خرید سے نکالیں گے؟ قیمت فروخت سے آپ نکالیں گے۔ مثلا آپ نے 1 لاکھ کا مال خریدا تھا، ٹھیک ہے، ابھی صحیح۔ اس کی اگر اس کو بیچیں گے تو وہ جائے گا 1,20,000 میں۔ تو آپ نے جو صحیح، آپ کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوگی 1,20,000 کی ہوگی۔ آپ قیمت خرید سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ قیمت فروخت سے زکوٰۃ نکالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی اپنی میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو گروپ کے اندر سوال کر کے پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ کل انشاءاللہ 2 نشستیں ہوں گی 2 بجے کے بعد، صدقہ فطر، جس میں صدقہ فطر کے تفصیلی احکامات اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تمام احباب بر وقت سر ایک پہنچنے سوال کی اور یہ کوشش تھا کر۔ کہ جی جی، گاڑی ایک مٹھی سے کم ہو تو اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں؟ برر سیٹنگ ایک مٹھی کے بعد ہی کروا لیں تو اچھا ہے، کیونکہ سیٹنگ کے چکر میں وہ پھر بڑی ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا تو واجب ہے نا، اور لازم ہے۔ اور البتہ اگر کوئی اتنے، اور جو گردن پہ بال ہوتے ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں، گردن پہ جو بال آتے ہاں، داڑھی صرف جو جبڑا ہے نا، ہمارا جبڑا، جبڑے کے اوپر جو بال آتے ہیں تو یہ اس کو داڑھی کہتے ہیں، اسے تو صاف نہیں کر سکتے۔ البتہ گردن کے اوپر جو بال ہیں، گلے کے ہیں؟ جی اوپر، تو اس کو آپ جی صاف کر سکتے ہیں۔ صرف جو جبڑا ہے نا، جس کے اوپر ہمارے دانت لگے ہوتے ہیں، جی جی اس کے اوپر جو بال ہیں، نچلا نچلا جبڑا، تو اس کو آپ کٹوا نہیں سکتے۔ اور ایک مٹھی سے زیادہ، ایک مٹھی تک رکھنا لازم ہے۔ اگر وہ کم ہو، 1 مٹھی سے کم داڑھی ہے، البتہ تھوڑا بہت بال، ایک دو بال آگے پیچھے نکلے ہوئے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو ان کو تھوڑا سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا سیٹ کرنا کہ جو موجود ہیں انہیں کو چھوٹا کر دیا جائے، یہ جائز نہیں، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کوئی جزاک اور اللہ۔ سوال ہو تو پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک جزاک اللہ خیر، آپ اپنی اللہ۔ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔